زہرا پہ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد۔ بار دیگر مجلس کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آج کے عظیم دن کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خیر مبارک، بہت بڑی عید، بہت بڑا دن۔ میں جس وقت یہاں حاضر ہوا اور دروازے پر میں نے علم عباس دیکھا تو میرا جی چاہا کہ یہ جملہ کہوں کہ حسن کی مجلس ہو تو دروازے پہ عباس ہوتا ہے۔ مولا سلامت رکھے، آباد و شاد، مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں، ہمیشہ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ اور میرے عباس کی ڈیوٹی مجلس حسین میں یوں بھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، ان 14 کا وعدہ نہیں ہے نماز پڑھو گے تو ہم آئیں گے، روزہ رکھو گے تو ہم آئیں گے، حج کرو گے تو ہم آئیں گے، جہاں بھی حسین کی مجلس ہوگی ہم 14 آئیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور جہاں 14 آتے ہوں وہاں عباس کا سایہ کیوں نہ ہو۔ یہ جو 1400 سال سے ہم قتل بھی ہو رہے ہیں پھر بھی ذکر حسین ہو رہا ہے تو یہ کسی کے ہاتھ کا صدقہ ہے جو آپ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں۔ کاش ہمیں وہ بصیرت اور بصارت عطا ہو، ہم دیکھ سکے ہمارے پہلو میں کون بیٹھا ہوا، اور یہ سمجھ کر کہ پہلو میں کون ہے پھر ذکر حسین سنا کریں، پھر مجلس حسین سنا کریں۔ مجلس کا آغاز ایک حدیث سے کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام کا ایک ہجوم، ذاکرین کا ہجوم، بالکل مختصر سی حاضری، ایک حدیث، اپنے پیارے نبی کی حدیث صلی اللہ صلی اللہ محمد۔ کون مصطفیٰ وہ وقت یاد دلاتا ہوں جب وقت نہیں تھا۔ پوری توجہ، مولا سلامت رکھے۔ جیسے کوئی نمازی عشق علی کی نماز پڑھتا ہے میں نے ویسے نماز پڑھنی، بالکل مختصر۔ وہ وقت یاد دلاتا ہوں، ذاکری کے سلطان باوریاں شاہ صاحب کے فرزند موجود ہیں، شاہ صاحب سے دعا لیتے ہوئے وہ وقت یاد دلاتا ہوں شاہ جی جب وقت نہیں تھا، جب وقت نہیں تھا، جب تھا بھی نہیں تھا، جب بھی نہیں تھا، تھا تو کیا تھا؟ پوری توجہ، تھا تو کیا تھا؟ ایک طرف جلوہ توحید، میرے اللہ کا جلوہ، پوری توجہ، ایک طرف جلوہ توحید، ایک طرف چہرہ مصطفیٰ، میرے کملی والے کا چہرہ،
کون کملی والا؟ ایک مرتبہ میرے نبی نے اپنے ناخن تراشے، ناخن تراشے. بی بی خدیجہ الکبریٰ تشریف فرما تھی، ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. سوچا جب مصطفیٰ گھر سے باہر جاتے ہیں، پوری توجہ، مجھے ان کی یاد بڑی ستاتی ہے. ایسا نہ کروں یہ ناخن تبرک سمجھ کر سنبھال لوں، جب مصطفیٰ باہر جائیں تو ان کی زیارت کر لیا کروں گی. بی بی نے کیا کیا؟ ناخن اٹھائے، پوری توجہ، ناخن اٹھائے، رومال میں سنبھالے، رومال کو بند کیا، الماری میں رکھا، الماری کو بند کیا. سرکار کسی جنگ پہ تشریف لے گئے، بی بی کو یاد ستائی کہ آج حضور کی بڑی یاد آ رہی ہے. کہا سوچا وہی ناخن نہ دیکھ لوں. گئی الماری کو کھولا، پھر رومال کو کھولا، اور جب ناخنوں کو دیکھا تو وہ ناخن نہیں تھے، یاقوت بن گئے تھے. یا یوں نہیں، سلامی پیش کرنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا. یہ ہے وہ میرا مصطفیٰ. ایک طرف چہرہ توحید، اور علی والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کا چہرہ کسے کہتے ہیں. ایک طرف چہرہ توحید، ایک طرف چہرہ مصطفیٰ. میرے مصطفیٰ کی آنکھیں اللہ کا جلوہ دیکھ رہی تھی. یہ وہ آنکھیں ہیں جو خدا کو دیکھتی ہیں. میرے علی سے پوچھا گیا جس کا سجدہ کرتے ہو اس خدا کو دیکھا بھی ہے؟ فرمایا اندھی ہو جائے وہ آنکھ جس نے خدا کو دیکھا نہ ہو. ہم تو خدا کو دیکھتے ہیں. آدم آیا، دنیا نے پوچھا خدا ہے؟ کہا بالکل ہے. دلیل؟ کہا سورج، چاند، ستارے، یہ دلیل ہے میرے خدا کی. نوح آئے، سوال یہی ہوا خدا ہے؟ کہا ہے. دلیل؟ سورج، چاند، ستارے. میرا مشکل کشا علی اپنے منبر پہ تشریف فرما، کوفہ کے منبر پر یہی سوال ہوا خدا ہے؟ دلیل؟ کہا اس کی دلیل میں ہوں. جو دلیل خدا ہو اسے مرتضیٰ کہتے. جملہ ایک یاد آ گیا، خیبر کی جنگ، اس کا دروازہ بہت بھاری. ذاکرین یہی فرماتے اتنا بھاری تھا، پوری توجہ، 40 آدمی ابتسام شاہ جی اس دروازے کو کھولا کرتے تھے، بند کیا کرتے تھے. 40 آدمی. کتنے آدمی؟ 40 آدمی. کتابوں میں یہی لکھا ہے میرے علی نے پورے بازو سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، انگلی سے نہیں، پوری توجہ، انگلی سے نہیں، بلکہ جملے یہ ہیں کتاب کے، انگلی پہ جمے ہوئے ناخن کی ہلکی سی ضرب سے، انگشت کی پشت پہ جمے ہوئے ناخن کی ہلکی سی ضرب سے وہ اتنا بھاری دروازہ اڑایا، آج تک واپس نہیں آیا. علی کی طاقت جا رہی ہے، جا رہی. جب یہ منظر، پوری توجہ، 50 صحابہ نے دیکھا، 50 صحابہ کرام، نبی کا کلمہ پڑھنے والے صحابیوں نے خیبر کی جنگ میں جب یہ منظر دیکھا کہ علی نے اتنا وزنی دروازہ اڑا دیا، کہنے لگے ہو نہ ہو خدا یہی ہے. پوری توجہ، کتاب کا ضامن، ریکارڈ ہو رہی ہے مجلس. ہو نہ ہو
خدا یہی ہے. انہوں نے یہ سوچا، علی کے خیمے میں آئے کہ اس کو خدا مانتے ہیں. آگے منظر دیکھیے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کیا منظر ہے. میرے علی نے ایک سوکھا ہوا نان اٹھایا ہوا ہے، پوری طاقت لگا رہے ہیں، نان ٹوٹتا نہیں. ان لوگوں نے دیکھا ہے ابھی اتنا دروازہ، ابھی نان نہیں ٹوٹتا، یہ کیا ہے؟ کہا وہ خدا کی طاقت تھی، یہ علی کی طاقت ہے. صحابہ کرام یہ کہہ کے چلے گئے، نہیں خدا وہی ہے، یہ بندہ ہے. ابھی رخصت ہوئے، آپ نے سر کو سجدے میں رکھا، کہا تجھے منوانے کے لیے اپنے آپ کو گھٹا رہا ہوں، تجھے منوانے کے لیے اپنے آپ کو گھٹا رہا ہوں. ایک طرف جلوہ توحید، ایک طرف چہرہ مصطفیٰ. میرے مصطفیٰ کی آنکھیں اللہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی. جلال خداوندی سے جبین مصطفیٰ پہ پسینہ آ گیا. جلال خداوندی سے جبین مصطفیٰ پہ پسینہ. ارادہ کیا، پوری توجہ، کالی کملی سے پسینے کو صاف کیا جائے. یہ پسینے کی اوقات ہی کیا ہے؟ ادھر پسینہ آیا ادھر گیا، لیکن یہ عام پسینہ ہے، یہ مصطفیٰ کا پسینہ ہے. قربان جاؤں اس پسینے کے. میرے خدا کی آواز ہے، مصطفیٰ اس پسینے کو صاف نہیں کرنا، مالک میرے پسینے کا کرے گا کیا؟ پوری توجہ، مالک میرے پسینے کا کرے گا کیا؟ فرمایا تیرے اسی پسینے سے میں آدم بناؤں گا، میں نوح بناؤں گا، میں عیسیٰ بناؤں گا. میں پوچھتا ہوں جس کے پسینے سے نبی بنتے ہو، اس کے خون سے کیا بنتا ہو؟ مولا سلامت رہے. یہ ہے میرا مصطفیٰ. صرف ایک حدیث پڑھنے کے لیے اپنے نبی کی میں نے اتنی تمہید کی. آخری جملہ 5 منٹ کی حاضری. مصائب بھی میں نے نہیں پڑھنے، باقی ذاکرین پڑھیں گے. پوری توجہ، ایک حدیث. قبلہ میں سوچ رہا تھا، شاہ صاحب آپ سے دعا لیتے ہوئے، حضرت سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، اس کے بعد درجہ ہی کوئی نہیں. یہ 10ویں درجے پہ پہنچا کیسے؟ پوری توجہ. ہم سب مومن ہیں نا، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوں. مولا سب کے درجات بلند کرے، درجے بلند ہوں. سلمان 10ویں درجے پہ پہنچا کیسے؟ اس کو اتنا رتبہ ملا کیسے؟ شاہ جی وقت نہیں ہے، اگر تھوڑا سا وقت آپ مجھے دیں، تھوڑا سا، تو مدینے چلیں، سلمان سے پوچھ کے آئیں اتنا رتبہ ملا کیسے. مولا سلامت رکھے. سب کی آرزو ہے مدینہ دیکھیں، وہ گلیاں دیکھیں جہاں مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ حسن حسین کو اٹھایا ہو. مولا سب کو مدینے لے جائے. چلیں مدینے، چلیں جی. حسین کے صدقے میں ہم سب مدینے پہنچے. سلمان کو ڈھونڈ رہے ہیں. سلمان، سلمان، سلمان. ایک دروازہ ہے جس دروازے پہ سلمان سجدے میں پڑا ہوا ہے. یہی دروازہ ہے، اس دروازے پہ جھک جاؤ، درجے بلند ہوں گے. یہ کون سا دروازہ ہے؟ چند لمحوں کے لیے یہ کون سا دروازہ؟ سلمان، یہ جو تم دروازے پہ جھکے ہوئے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟
کہا دیکھ نہیں رہے میں سجدہ کر رہا ہوں اس دروازے پر. اچھا سلمان سجدہ کر رہے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ یہ اپنی ریش اقدس سے اپنی داڑھی سے کیا اس دہلیز کو صاف کر رہے ہو؟ کہا تم دور سے آئے ہو تمہیں پتہ نہیں چلا میں داڑھی سے دہلیز نہیں بلکہ دہلیز سے اپنا مقدر بنا رہا. مولا سلامت ہے. میں اس دہلیز سے اپنا مقدر بنا رہا ہوں. سلمان یہ جو تم دہلیز پہ جھکے ہوئے ہو کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے؟ جس دہلیز پہ قربان جاؤں اس دہلیز کے تم جھکے ہوئے ہو کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے؟ کہا نہیں سدرۃ المنتہا تو وہ ہے جہاں پہ فرشتے رک جاتے ہیں. یہ تو وہ دہلیز ہے میں نے نبیوں کے سلطان مصطفیٰ کو یہاں رکتے دیکھا. نبیوں کے سلطان مصطفیٰ کو رکتے دیکھا. اچھا سلمان ایک حدیث اپنے مصطفیٰ کی حدیث اور کمپلیٹ مکمل مجلس آپ کی دعائیں. میرے شہید بھائی علامہ ناصر عباس مولا درجات بلند فرمائے اس حدیث کی تشریح اپنے رنگ میں کرتے تھے ویسے کون کرے گا. ان سے دعا لیتے ہوئے وہ تشریح کرنا چاہتے. ایک حدیث پڑھتے تھے میرے مصطفیٰ کی حدیث روزے داروں کا مجمع دعا کیجئے گا جتنی مجھ میں طاقت ہے میں وہ ساری طاقت صرف کر کے یہ حدیث پڑھوں گا. اپنے مصطفیٰ کی حدیث ہماری زبان اردو ہے پنجابی ہے سرائکی ہے. جس کی حدیث پڑھنے لگا ہوں اس کی مادری زبان کو قرآن کہتے ہیں. وہ نطق کرتا ہے تو قرآن بنتا ہے. اس مصطفیٰ کی حدیث الفاطمہ تو بزتو منی. غلط کہتا ہے مولوی غلط کہتا ہے مفسر. جگر کا ٹکڑا بابا جی جگر کا ٹکڑا نہیں اس میں لفظ ہی نہیں جگر کا. الفاطمہ تو بزتو منی. اور شاہ جی آپ سے داد لینے کے لیے قاضی بھائی اگر جگر کا ٹکڑا ہو بھی تو ان جگر چبانے والوں کو کیا پتا فاطمہ کون ہے. مولا سلامت آباد و شاد آباد و شاد. الفاطمہ تو بزتو منی میں مصطفیٰ ہوں فاطمہ میرا ٹکڑا. میں نبی ہوں میری نبوت کا ٹکڑا. میں رسول ہوں میری رسالت کا ٹکڑا. شہید بھائی اس کی شرح کرتے تھے جیب سے 100 کا نوٹ نکالتے تھے. آخری جملہ پوری توجہ دیکھنا میری طرف پوری تقریر بھول جائیے گا یہ بات نہ بھولیے گا. اور 100 کا نوٹ اس لیے نکالتے تھے کہ یہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے. شاہ جی 17 محرم کو انشاءاللہ حاضری ہوگی. ہر کسی کے پاس ہوتا ہے. نبی نے بھی پلانوں کا منبر شاید اس لیے بنایا تھا کہ عرب کے لوگ اونٹ دیکھیں گے علی یاد آتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے مولا سلامت. 100 کا نوٹ الفاطمہ تو دیکھیے گا میری طرف بزتو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ ہے 100 کا نوٹ اور یہ ہے اس کا ٹکڑا. پوری توجہ. اب میں آپ سے کہتا ہوں اس ٹکڑے کو چلا کے دکھائیں. مولا
सलाम, आबाद उशाद, आबाद उशाद, आबाद उशाद। हाँ जी, चला के दिखाएं भाई। लाहौर से बड़ा शहर तो पाकिस्तान में है कोई नहीं। इस्लामाबाद चले जाएं, इसको चला के दिखाएं। कराची चले जाएं भाईजान, यहाँ का मुझे पता नहीं, हमारे मुल्तान में कुछ शरारती बच्चे होते हैं, वो ऐसे ना ऐसे लपेट के एक टुकड़े को, ए चाचा 7 अप दी बोतल। अच्छा, चाचा उस वक्त तक खुश रहता है जब तक खोलता नहीं। जब ये पूरा खोलता है ना फोन, ओए तू बड़ा बेईमान है, एक टुकड़ा ले आया, दूसरा टुकड़ा कहां? मौला सलामत, मौला सलामत। खबरदार, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत लेकर महशर में न जाइएगा, वरना फरिश्ते पकड़ लेंगे, थप्पड़ भी लगाएंगे और कहेंगे बड़ा बेईमान है, मोहम्मद की मोहब्बत लेके आया, फातिमा की मोहब्बत कहां? फातिमा की मोहब्बत कहाँ है? आज वो दिन है, पहली मर्तबा मेरी बीबी मुस्कुरा रही है। इमाम हसन की दिल आखिरी शेर, और पता नहीं क्यों जी चाहा कि ये पढ़ के जाऊं ये शेर। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं वहां पर एक साहब, ये रायवेंड के भी वहां मौजूद हैं, आए मेरे पास, तबलीग ते चलो। मैंने कहा तबलीग? हम रोज जाते हैं तबलीग पे, कुरान में तो तबलीग है ही अली की विलायत, और तो है ही नहीं जी, तबलीग पे चलें। मैंने कहा जी चलो। उसके जुमले थे, या देखिएगा, कहते वो मोहब्बत नामा जमा कराएं। मैंने कहा जी वो मोहब्बत नामा क्या होता है? पैसे। मैंने कहा पैसे किस लिए? क्या रोटी नहीं खानी? मैंने कहा छोड़, तू मेरे साथ मजलिस हुसैन पे चल, लंगर खा भी सही और घर भी ले जा, तू दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से। आखिरी जुमला, दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से, खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से। नारा हैदरी, वमा अलैना इल्लल बलाग।